يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد محترم اسلامی بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم لوگوں کے لیے پاک چیزوں کو حلال فرمایا، ناپاک اور خبائث کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم بندوں پر حرام قرار دیا، اور اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں حلال روزی عطا فرمائے، حرام سے اللہ رب العالمین محفوظ رکھے۔ اللہ رب العالمین کی پیدا کردہ چیزوں میں سے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال قرار دیا اور جسے حرام قرار دیا، ان میں سے بہت ساری چیزوں کا تفصیلی ذکر ہو چکا ہے۔ بہیمۃ الانعام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال قرار دیا، جس میں اونٹ، گائے اور بکری شامل ہیں۔ اس میں سے جو مر جائے یا غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے یا درندہ کھا لے یا کسی اونچی جگہ سے گر کر مر جائے یا کسی دوسرے جانور کے سینگ لگنے سے مر جائے، ان تمام جانوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا۔ بہیمۃ الانعام کے علاوہ دوسرے جتنے جانور ہیں، ان جانوروں کے بارے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قاعدہ بتلایا کہ ہر وہ درندہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کونچلیاں عطا فرمائی ہیں، وہ امت محمدیہ کے لیے حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل ذی ناب من السباع، ہر کونچلیوں والے درندے کو حرام قرار دیا گیا، جس میں شیر، چیتا، بھیڑیا، اس قسم کے سارے جانور شامل ہوتے ہیں۔ اسی لیے اہل علم نے ہاتھی کو کونچلیوں والے جانوروں میں شمار کر کے حرام قرار دیا ہے، اور ہاتھی کو حرام قرار دینے کے لیے اہل علم نے وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ سے بھی دلیل لی ہے، کیونکہ یہ خبیث اور مستقذر یعنی گندی چیز لگتی ہے۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہاتھی مسلمانوں کی غذا میں سے نہیں ہے، وہ حرام ہے۔ اسی طریقے سے بندر کو بھی اہل علم نے درندوں میں شامل کیا ہے، بلکہ یہ قرآن کریم کے اندر خنزیر کے ساتھ اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کو بندر اور خنزیر کی شکل میں بدل دیا تھا۔ یہ ایک ممسوخ قوم کی شکل ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کو اگر بندر کی شکل میں بدلاتا تو ایسی صورت میں ایک ناپاک چیز ہے، اسی لیے اہل علم نے اسے بھی محرمات میں شامل کیا ہے۔ اس کے علاوہ خشکی پر پائے جانے والے جانوروں میں سے جو جانور کونچلیوں والا نہیں ہے، ایسے جانور کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، خصوصیت کے ساتھ جن کے حلال ہونے کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آیا ہے۔ اس میں سے ایک خرگوش ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، فرماتے ہیں
کہ میں نے خرگوش کا شکار کیا، ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے آیا، مروہ کے پاس ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خرگوش کو ذبح کیا، اس کا ایک ران اور سامنے کا حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا، تو ہدیے کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرما لیا۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ خرگوش حلال ہے، اور یہ چیز صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے استعمال کی ہے، اور یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے۔ مرغی کے سلسلے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ بخاری شریف میں معروف ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ ان کے دسترخوان پر مرغی رکھی ہوئی تھی، ایک آدمی دسترخوان سے الگ ہو گیا یا دور بیٹھ گیا، اس کو جب کھانے کے لیے بلایا گیا تو اس نے کہا کہ میں نے مرغی کو گندا کھاتے دیکھا ہے، اسی لیے میری طبیعت نہیں کرتی۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حدیث بخاری شریف کی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرغی کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو مرغی حلال ہے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی غذاؤں میں سے ہے۔ اسی سے نکلا ہوا انڈا شریعت اسلامیہ میں حلال ہے، اور اس کی دلیل وہ حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن پہلی گھڑی میں آئے اسے اتنا اجر ملتا ہے جتنا اونٹ کی قربانی کرنے والے کو ملتا ہے، جو دوسری ساعت میں آئے، دوسری گھڑی میں آئے، اسے گائے کی قربانی کے برابر اجر سے نوازا جاتا ہے، جو تیسری گھڑی میں آئے اسے بکرے کی قربانی کا اجر دیا جاتا ہے، جو اس کے بعد آئے مرغی کے ہدیے اور مرغی کے قربانی کا یا مرغی کے عطیے کا اجر دیا جاتا ہے، جو اس کے بعد آئے اسے انڈے کے برابر اجر دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے شریعت کا یہ اصول ہے کہ جن جانوروں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے کا حکم دیا ہے، قتل کرنے کا حکم دیا ہے، ان جانوروں کا کھانا، ان جانوروں کا گوشت استعمال کرنا ناجائز اور حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، خمس من الدواب کلہن فواسق، 5 قسم کے جانور یہ سب گندوں میں شامل ہوتے ہیں، فسق میں شامل ہوتے ہیں، انہیں حالت احرام میں بھی اور حرم کے اندر بھی قتل کیا جائے گا۔ اگر کوئی شخص انہیں دیکھے اسے مار دے، یہاں تک کہ وہ اگر حالت احرام میں ہو یا وہ حرم کی سرزمین پر ہو، کیونکہ حرم کی سرزمین پر کسی بھی جانور کا شکار جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص حدود حرم میں کسی جانور کا شکار کرتا ہے تو وہ مجرم ہے، بطور فدیے کے اس جانور کے برابر ایک دوسرے جانور کی قربانی کرنی ہوگی۔ اگر کسی نے مثال کے طور پر ہرن کا شکار کیا تو بدلے میں ایک بکری قربانی کرنی پڑے گی، اگر کسی نے نیل گائے کا شکار کیا تو اسے بدلے میں فدیے کے طور پر، جرمانے کے طور پر گائے کی قربانی کرنی پڑے گی۔ لیکن 5 قسم کے جانور ایسے ہیں انہیں حدود حرم کے اندر بھی مارا جا سکتا ہے، حالت احرام میں بھی مارا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الغراب، اس میں سے ایک کوا ہے، والحدعہ، اسی طریقے سے چیل ہے، والعقرب، اور بچھو ہے، والفأرہ، اسی طریقے سے چوہا ہے، والکلب العقور، اسی طریقے سے پاگل کتا ہے، کاٹنے والا کتا ہے۔ ان جانوروں کو حالت احرام میں، حدود حرم میں بھی مارنے کی اجازت دی گئی ہے۔
تو جن جانوروں کے مارنے کی شریعت میں اجازت دی گئی یا مارنے کا حکم دیا گیا، شریعت کا یہ قاعدہ ہے کہ ان کا کھانا حرام ہے، کیونکہ اگر وہ مال ہوتا یا اس سے استفادہ ممکن ہوتا تو شریعت اسے برباد کرنے کی اجازت نہیں دیتی، بلکہ اس سے فائدہ اٹھانے کا حکم دیا جاتا۔ اسی طریقے سے سانپ کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سانپ کو دیکھا جائے تو اسے مار دیا جائے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا ہے کہ جو شخص سانپ کے بدلہ لینے کے خوف سے اسے مارنا چھوڑ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر سانپ کو مار دیا جائے تو ناگ کے بدلے میں ناگن آ کر بدلہ لے لیتی ہے۔ یہ جاہلانہ عقائد ہیں۔ اسلام ان عقائد سے مسلمانوں کو دور رکھتا ہے۔ اگر آدمی اپنے اندر استطاعت پاتا ہے کہ سانپ کو دیکھ کر قتل کرے تو اسے قتل کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مارنے کا حکم دیا، خصوصیت کے ساتھ دو نقطوں والے سانپ کو اور دم کٹے سانپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مارنے کا بڑے اہتمام کے ساتھ حکم دیا ہے، اور فرمایا ہے کہ اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ عورت کے پیٹ سے حمل کو گرا سکتا ہے، اس کی خاصیت یہ ہے کہ انسان کی نگاہوں کو اچک سکتا ہے، اسی لیے اسے دیکھا جائے تو مار دیا جائے۔ تو جن جانوروں کو مارنے کا حکم دیا گیا ان جانوروں کا گوشت حرام ہے، اسے کھایا نہیں جا سکتا۔ اسی طریقے سے جن جانوروں کے مارنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، جس کی جان لینے سے آپ نے منع فرمایا ہے، اس جانور کا گوشت بھی جائز نہیں ہے، اس کا کھانا بھی درست نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ڈاکٹر آیا، ایک علاج کرنے والا آیا، اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دوا میں مجھے مینڈک کا استعمال کرنا پڑتا ہے، کیا مجھے اس کے استعمال کی اجازت ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈک کی جان لینے سے منع فرمایا۔ اس سے اہل علم بیان کرتے ہیں کہ مینڈک حرام ہے، اسے کھایا نہیں جا سکتا۔ میرے محترم بھائیو، اگر مختصر انداز میں کہا جائے تو قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردے کو حرام قرار دیا، خون کو حرام قرار دیا، اسی طریقے سے خنزیر کے گوشت کو حرام قرار دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کو حرام قرار دیا، اسی طریقے سے کچھ جانوروں کو مارنے کا حکم دیا گیا، وہ حرام ہو گئے۔ جن جانوروں کو مارنے سے منع کیا گیا وہ بھی حرام ہو گئے۔ اگر کسی چیز کے اندر کسی حرام جانور کی کوئی مقدار مل جائے تو اس کے استعمال کا کیا حکم ہے؟ مثال کے طور پر ان دنوں میں عام طور پر یہ بتایا جاتا ہے کہ کچھ صابن ہیں یا کچھ استعمال کی چیزیں ہیں، جیسے پیسٹ ہے، اس کے علاوہ اور دوسری چیزیں ہیں، اس میں خنزیر کی چربی استعمال ہوتی ہے یا کسی حرام جانور کی چربی استعمال ہوتی ہے، ان کے استعمال کا کیا حکم ہے؟ یہ مسئلہ جب سعودی عرب کی جو فتویٰ کمیٹی ہے اس کے سامنے رکھا گیا تو اس میں شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے۔ انہوں نے اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اگر خنزیر کا کوئی ذرہ، چاہے گوشت کی شکل میں، چاہے چربی کی شکل میں، چاہے ہڈیوں کے پاؤڈر کی شکل میں، اگر کسی بھی چیز کے اندر استعمال کیا گیا ہے، وہ چیز کھانے پینے کی ہے تو اس کا کھانا پینا حرام ہے۔ اگر وہ چیز جسم پر ملنے کی ہے، کوئی تیل ہے، کوئی کریم ہے، تو اس کا استعمال حرام ہے، اسے جسم پر نہیں لگایا جا سکتا۔ صابن ہے تو اس صابن کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اگر یقین کے ساتھ معلوم ہو جائے کہ خنزیر یا کسی حرام جانور کا کوئی حصہ کسی بھی چیز کے اندر استعمال کیا گیا ہے تو اس چیز کو استعمال نہ کیا جائے۔ ہاں اگر معلوم نہیں ہے، صرف مشکوک بات ہے، شک کی بنیاد پر کسی بھی چیز کو حرام نہیں کہا جا سکتا۔ آدمی اس کے سلسلے میں اگر تحقیق کر سکتا ہے، اس پر لکھی ہوئی جو معلومات ہے اس معلومات سے اسے پتہ چل جائے کہ اس کے اندر کوئی حرام چیز استعمال کی گئی ہے تو اس چیز کو استعمال نہ کرے۔
اسی طریقے سے موثوق ذرائع سے اگر آدمی کو پتہ چل جائے کہ فلاں منتج کے اندر فلاں پروڈکٹ کے اندر گندی چیز استعمال کی گئی ہے، حرام چیز استعمال کی گئی ہے، تو ایسی صورت میں اس کا استعمال نہ کرے۔ یہ فتویٰ جو ہے سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی نے دیا ہے۔ اسی طریقے سے اگر یہ چیز جس کو ہم استعمال کر رہے ہیں کسی ایسے ملک میں تیار ہوئی ہے جس کے اندر عام طور پر ایسے چیزوں کا استعمال کیا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں اس سے بچنا بہتر ہے۔ لیکن اگر کسی اسلامی ملک میں ہے جہاں پر عام طور پر ایسے چیزوں کا استعمال نہیں ہوتا یا استعمال کی اجازت نہیں دی جاتی، تو خواہ کا شک کرنا بھی درست نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ اور پوچھا گیا کہ ایسے مطاعم، ایسے ہوٹل جس کے اندر ایسے ذبائح پیش کیے جاتے ہیں، ایسا گوشت پیش کیا جاتا ہے جس کے بارے میں یقینی طور پر معلوم نہیں ہے کہ اسے اسلامی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے یا غیر اسلامی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے، تو اس کا حکم کیا ہے؟ میرے محترم بھائیو، یہاں پر پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ جن جانوروں کا کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال قرار دیا ہے، ان جانوروں کو ذبح کرنا ضروری ہے۔ اگر ذبح نہ کیا جائے تو اس جانور کو نہیں کھایا جا سکتا، اور ذبح کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر اس جانور کی شہرک کو کاٹ دیا جائے یہاں تک کہ خون نکل کر اس جانور کی جان چلی جائے، اور یہی ذبح کا صحیح طریقہ ہے۔ یہ ذبح بکری اور گائے کے ساتھ کیا جائے گا۔ جہاں تک اونٹ کی بات ہے، اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ اونٹ کو نحر کیا جائے، یعنی اونٹ کو کھڑا کر کے اس کی گردن کے نچلے حصے میں جو اس کی شہرگ ہوتی ہے اس رگ کو کاٹ دیا جائے، اس سے آسانی کے ساتھ اونٹ کی جان نکل جاتی ہے۔ اگر اللہ کا نام لے کر جانور کو ذبح کیا گیا ہے تو وہ جانور حلال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جانور کو کھانے کی اجازت دی ہے۔ ذبح کرنے والا مسلمان ہو یا یہودی ہو یا نصرانی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کے ذبیحے کو حلال قرار دیا ہے۔ اہل کتاب سے مراد یہودی اور نصرانی ہیں۔ اگر کسی یہودی نے کسی جانور کو ذبح کیا ہے تو مسلمان کے لیے حلال ہے کہ وہ اس جانور کا گوشت کھا سکتا ہے۔ اگر کسی نصرانی نے کسی جانور کو ذبح کیا ہے تو مسلمان کے لیے جائز ہے کہ وہ اس جانور کا گوشت کھا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر وضاحت کے ساتھ فرما دیا وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَطَعَامُهُمْ حِلٌّ لَكُمْ، یہودیوں کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ تو یہود، اہل کتاب یعنی یہودی یا نصرانی اگر کسی جانور کو ذبح کرے، مسلمان کسی جانور کو ذبح کرے تو اس کا کھانا حلال ہے، اس کو کھایا جا سکتا ہے۔ یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس نے اللہ کا نام لیا ہے کہ نہیں لیا ہے، کیونکہ اصل یہ ہے کہ اللہ کا نام لے کر ذبح کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر یقین کے ساتھ معلوم ہو جائے کہ اللہ کا نام لے کر ذبح نہیں کیا گیا ہے، یا شریعت نے جس طریقے سے ذبح کرنے کا حکم دیا ہے اس طریقے سے ذبح نہیں کیا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا ذبیحہ نہیں کھایا جائے گا، اگرچہ کہ اسے مسلمان ہی کیوں نہ ذبح کرے۔ اگر کسی مسلمان نے کسی جانور کا گلا گھونٹ کر مار دیا تو وہ مردہ ہے۔ اگر کسی مسلمان نے کسی جانور کو پانی میں ڈبو کر مار دیا تو وہ مردہ ہے، اسے نہیں کھایا جائے گا۔ اگر کسی نے بجلی کا شاک لگا کر مار دیا ہے تو وہ مردہ ہے، اسے نہیں کھایا جائے گا۔ یہودی، مسلمان یا نصرانی اگر کسی جانور کو شریعت کے مطابق ذبح کرے تو ایسی صورت میں اس جانور کا کھانا جو ہے درست ہے، حلال ہے۔ لیکن کچھ حالتیں ایسی ہیں، ان حالتوں کے اندر جانور کی شہرک کو کاٹے بغیر بھی وہ جانور حلال ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کسی جانور کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا، وہ بدک کر بھاگ گیا، آپ اس پر قابو نہیں پا سکے، آپ نے اس پر تیر چلایا یا تلوار سے اس کی ٹانگ کاٹ دی یا اس کے کسی حصے پر آپ نے وار کر دیا، اس سے وہ مر گیا تو وہ حلال ہے۔
یہی اس کا ذبح ہے اور یہی اس کو ذبح کرنے کا طریقہ ہے۔ یہ شکار کے حکم میں ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکار کو بھی حلال قرار دیا ہے۔ اگر کسی آدمی نے اللہ کا نام لے کر کسی ہرن پر تیر چلایا، تیر اس کے کسی بھی حصے پر لگ گیا، اس سے وہ مر گیا تو اسے کھا سکتے ہیں۔ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکار میں اس بات کی رخصت دی ہے کہ آدمی اگر اپنے پالے ہوئے کتے کے ذریعے شکار کرتا ہے اور کتے نے شکار کو پکڑا ہے تو ایسی صورت میں وہ حلال ہے۔ لیکن کتے کے سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ شرائط بتلائے ہیں کتاب پاک کے اندر کہ کتے کو تعلیم دی جائے، اسے شکار کے لیے تیار کیا جائے، اس طریقے سے اس کی تعلیم ہو کہ اگر اسے اللہ کا نام لے کر چھوڑ دیا جائے تو شکار کو پکڑے، لا کر آپ کے حوالے کر دے۔ اگر شکار کے قریب ہو جائے اس کے بعد بھی آپ نے اسے واپس بلا لیا تو وہ واپس آ جائے۔ اس کتے کو کلب معلم کہا جاتا ہے، یعنی سکھایا ہوا کتا۔ اگر آدمی نے شکار کی غرض سے کتے کو پالا ہے اور اسے تعلیم دیا ہے تو یہ جائز ہے، اس کا شکار جائز ہے، اسے کھایا جا سکتا ہے۔ تو شکار کے حکم میں بدکا ہوا جانور ہے۔ اگر کسی کا جانور بدک کر بھاگ جائے، اس نے اسے قابو پانے کے لیے اس پر حملہ کیا، اس پر وار کیا، اس سے وہ مر گیا تو وہ حلال ہے، اس کو کھایا جا سکتا ہے۔ تو میرے محترم بھائیو، بات ہم کر رہے تھے ان مطاعم کے بارے میں، ان ہوٹلوں کے بارے میں جس میں گوشت پیش کیا جاتا ہے اور گوشت کے بارے میں آپ جانتے نہیں ہیں کہ اسے حلال طریقے سے ذبح کیا گیا ہے یا شریعت اسلامیہ کے خلاف ذبح کیا گیا ہے۔ تو اس کی اہل علم نے 3 شکلیں بیان کی ہیں۔ اگر آپ کو یقین کے ساتھ معلوم ہو کہ اس میں پیش کیا جانے والا گوشت شریعت اسلامیہ کے تحت ذبح ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ اسے کھا سکتے ہیں۔ لیکن آپ کو یقین کے ساتھ معلوم ہو جائے کہ جس شریکے کا یہ مطعم ہے، جس کمپنی کا یہ مطعم ہے، اس کمپنی کے لوگ یہاں کے جانوروں کو یا مرغیوں کو شاخ دے کر مارتے ہیں یا پانی میں ڈبو کر مارتے ہیں یا اسے ذبح نہیں کیا جاتا، تو ایسی صورت میں اگر آپ کو یقین کے ساتھ معلوم ہو تو اس کا کھانا درست نہیں ہے، اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ لیکن آپ اگر شک کی بنیاد پر ہیں اور یہ گوشت ایسے ممالک سے آتا ہے جہاں پر اکثریت غیروں کی ہے، غیر مسلموں کی ہے، یہود و نصارہ بھی نہیں ہے، مجوس یا عبادت الاوثان، یہود و نصارہ کے علاوہ دوسرے بتوں کے پجاری ان شرکات کے اندر کام کرتے ہیں، تو ایسی صورت میں احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کے کھانے سے پرہیز کریں۔ اگر آپ کو شک ہے تو کھانے سے آپ پرہیز کریں، لیکن جو آدمی کھا رہا ہے آپ اسے حرام بھی نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے، انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ اسلام سے ابھی ابھی قریب ہوئے ہیں، ہم لوگوں کا اسلام سے قریب کا زمانہ ہے، ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہمارے ملکوں میں رہتے ہیں، ہماری بستیوں میں رہتے ہیں، غیر مسلم ہیں اور ہم کو گوشت ملتا ہے، ہم جانتے نہیں کہ اس گوشت کو اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہے یا اللہ کا نام لے کر ذبح نہیں کیا گیا ہے، تو اس کا کیا کریں؟ حدیث بخاری شریف کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کا نام لے کر اسے کھاؤ۔ اگر صرف شک کی بنیاد پر ہے، آپ کو یقین نہیں ہے کہ اسے غیر اسلامی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے، تو ایسی صورت میں آپ اسے دوسرے پر حرام نہیں کہہ سکتے، لیکن تقوی کی بنیاد پر، احتیاط کی بنیاد پر آپ اس سے باز آنا چاہتے ہیں تو شریعت اس سے بھی منع نہیں کرتی، آپ باز آ سکتے ہیں۔ بلکہ آدمی کے دین کے لیے بہتر ہے کہ ایسے مشکوک گوشت سے دور رہے جس کے اندر شک ہے کہ اسے اسلامی طریقے سے ذبح کیا گیا یا غیر اسلامی طریقے سے ذبح کیا گیا۔ اگر شک ہے تو شک کی بنیاد پر آدمی دور رہے، یہ اس کے دین کے لیے بہتر ہے، لیکن کسی پر اسے جو ہے حرام نہیں کہا جا سکتا۔ اسی طریقے سے ایسے ہوٹلز جس کے اندر
کھانے پینے کے ساتھ شراب پیش کی جاتی ہے، آدمی کو حتی الامکان اس سے دور رہنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ لیکن اس کے علاوہ اگر کوئی چارہ نہیں ہے، وہاں پر آپ کو حلال کھانا بھی میسر ہے اور آپ کو کوئی دوسرا مطعم نہیں مل رہا ہے، آپ مجبوری کی حالت میں ہیں، تو وہاں سے پاک اور حلال چیزیں آپ خرید کر کھا سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ان برتنوں میں وہ چیز نہ دی جائے جس میں شراب یا حرام چیزوں کو پیش کیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اہل کتاب کی زمین پر زندگی گزارتے ہیں اور ہمیں وہاں پر ان کے برتنوں کے علاوہ دوسرے برتن نہیں ملتے، ہم کیا کریں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان برتنوں کے علاوہ اگر تمہیں کوئی دوسرا برتن نہ ملے، یعنی مجبوری کی حالت ہے، تو ایسی صورت میں ان کے برتن کو دھو کر استعمال کر سکتے ہو۔ اسی طریقے سے میرے محترم بھائیو، اللہ رب العالمین کی حرام کردہ چیزوں میں سے وہ چیزیں ہیں جو غیر مسلموں کی جانب سے ان کی عیدوں میں مسلمان کو بطور ہدیے کے دی جاتی ہیں۔ پاک چیز ہے، حلال چیز ہے، کوئی گوشت کی شکل نہیں ہے، مٹھائی کی شکل میں یا دوسری شکل میں اگر کوئی غیر مسلم اپنے عید کے موقع پر کسی مسلمان کو گفٹ دیتا ہے، کوئی چیز ہدیے کے طور پر دیتا ہے یا کھانے کی دعوت دیتا ہے یا پارٹی میں بلاتا ہے، تو مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس میں شرکت کرے یا اس کے ہدیے کو قبول کرے، کیونکہ اس قسم کے ہدیے کو قبول کرنا ان کے عید کے موقع پر ان کی تکریم اور ان کی عزت کرنے کے برابر ہے، اور اسلام ان تمام چیزوں سے منع کرتا ہے۔ لکم دینکم ولی دین، اس آیت کریمہ کے ذریعے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی عظمت اور سربلندی کا اعلان فرمایا ہے۔ ہر وہ قانون جو اسلام کے قانون کے خلاف ہے، مسلمان کبھی بھی اس سے سمجھوتا نہیں کر سکتا، کبھی بھی اسے صحیح قرار نہیں دے سکتا۔ اگر آپ اس کا ہدیہ قبول کر رہے ہیں، کرسمس کے موقع پر اسے مبارکباد دے رہے ہیں، تو گویا آپ اس سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا یہ عمل قابل مبارک ہے۔ آپ کا صلیب کو سجدہ کرنا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا، یہ مبارکبادی کے لائق ہے اور یہ صریح کفر ہے۔ اسی لیے ان کے عید کے موقع پر دیے جانے والے نہ تحفے قبول کیے جائیں گے اور نہ ہی ان کی دعوتوں میں شرکت کی جائے گی۔ اگر عید کے علاوہ دوسرے موقعوں پر وہ دعوت دے تو ایسی صورت میں آپ اس کے پڑوسی ہیں یا رشتہ دار ہیں تو ایسی صورت میں اس کی دعوت کو قبول کر سکتے ہیں، کیونکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیہ کی دعوت قبول فرمائی ہے، ان کے ہاں آپ نے کھانا کھایا ہے۔ اسی طریقے سے ان کے ساتھ تجارتی تعلقات رکھ سکتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے خریدا ہے اور بیچا ہے، لیکن عید کے موقع پر مبارکبادی دینا یا ان کے ہدیے یا تحفے تحائف کا قبول کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ وہ تو یہود و نصارہ ہیں، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی چیزوں کو بھی قبول کرنے سے منع فرمایا ہے جو شریعت اسلامیہ کے خلاف کرتے ہیں اور مسلمان ہیں۔ اسی لیے اہل علم نے وضاحت کے ساتھ کہا کہ اہل بدعت اپنی بدعت کے موقع پر اگر کسی کو دعوت دے تو اس کی دعوت قبول نہیں کی جائے گی، اس کے تحفے تحائف کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ اسلام کی صاف تعلیمات ہیں، آدمی کو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اور جب سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی سے یہ سوال کیا گیا کہ یہود و نصارہ یا ہندوس یا اسی طریقے سے غیر مسلموں کی عید کے موقع پر دیے جانے والے کھانے قبول کیے جا سکتے ہیں، ان کے کھانے کھائے جا سکتے ہیں یا نہیں کھائے جا سکتے ہیں، تو اس کے جواب میں کمیٹی نے فتویٰ دیا کہ یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اگر آدمی مبارکبادی دیتا ہے تو سب سے کم درجہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ کفر کی حد تک پہنچ جائے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اس کی نافرمانی سے محفوظ رکھے۔ اسی طریقے سے کھانے پینے کے سلسلے میں آدمی کو ایک چیز اور یہ جاننا چاہیے کہ
کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے اور پینے سے منع فرمایا ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلسلے میں سخت وعید سنائی ہے کہ جو شخص سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھاتا ہے گویا کہ وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھرتا ہے۔ اسی لیے سونے چاندی کے برتنوں کی تجارت یا اس میں کھانا یہ سب ناجائز اور حرام ہے۔ خصوصاً جو لوگ سونے اور چاندی کی تجارت کرتے ہیں، بالخصوص ہمارے ملک میں چونکہ ہندو ان برتنوں کو استعمال کرتے ہیں، چاندی کے برتن وہ لوگ اپنے استعمال میں لاتے ہیں، آدمی کو اپنی تجارت کے اندر ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے کھانے پینے کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم ہے کہ آدمی تواضع اور خاکساری کے ساتھ بیٹھ کر کھائے، کھانے سے پہلے اللہ کا نام لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگا کر کھانے اور پینے سے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما انا عبد، میں اللہ کا بندہ ہوں، آکل کما یأکل العبد، جیسے ایک بندے کو کھانا چاہیے اس طریقے سے میں جھک کر تواضع کے ساتھ کھاتا ہوں، اور جیسا ایک بندے کو رہنا چاہیے اس طریقے سے میں رہتا ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا، اسی لیے آدمی کو ٹیک لگا کر نہیں کھانا چاہیے۔ کچھ لوگ ٹیک لے کر کھاتے ہیں، کچھ لوگ ایک ہاتھ کا ٹیک لگا کر کھاتے ہیں، یہ ساری چیزیں شریعت اسلامیہ کے خلاف ہیں، آدمی کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے کھانے پینے میں جن چیزوں سے منع کیا گیا ان میں سے کھڑے ہو کر کھانا اور کھڑے ہو کر پینا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پینے سے منع فرمایا ہے، اور اگر ضرورت محسوس ہو تو وقت ضرورت آدمی کھڑے ہو کر پی سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر پر نکلے مکہ سے بالکل قریب تھے اور لوگ روزے کی حالت میں تھے، صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کے مشقت کی شکایت کی، سورج غروب ہونے کے قریب تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو تعلیم دینا چاہتے تھے کہ سفر کی حالت میں رمضان کے دنوں میں اگر لوگ حاجت محسوس کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آسانی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ آپ نے ایک گلاس پانی منگوایا، اونٹ کی پیٹھ پر آپ کھڑے ہو گئے، لوگوں کو گلاس دکھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پیا۔ اس کے بعد آپ سے کہا گیا کہ کچھ لوگ ابھی بھی روزے میں ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولئک العصاة، اولئک العصاة، اولئک العصاة، جو لوگ ابھی بھی روزے پر ہیں وہ نافرمان ہیں، جو لوگ ابھی بھی روزے پر ہیں وہ نافرمان ہیں۔ یعنی میں نے روزہ توڑ دیا، میں نے شریعت کا حکم بیان کر دیا، تو اس کے بعد کس کی جرأت ہوتی ہے کہ پھر بھی روزہ مکمل کرے؟ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آ جانے کے بعد آدمی کو کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر زمزم کے کنویں کے پاس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی کھینچا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا برتن آپ نے اپنے ہاتھ میں لیا، کھڑے ہو کر وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا۔ تو اس سے اہل علم بیان کرتے ہیں کہ اگر آدمی کھڑے ہو کر ضرورت کے تحت پیے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کھانے پینے کے مسائل میں سے ایک اہم اور بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آدمی کھانے پینے کے اندر تبذیر اور فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کا بھائی قرار دیا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربہ کفورا، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ فضول خرچی کا مطلب ہے حلال چیز کے اندر حد سے آگے بڑھ جانا۔ جو چیز حقیقت میں حلال ہے ضرورت سے زیادہ آگے بڑھ جانا اس چیز کے اندر فضول خرچی ہے۔ حرام چیز کے اندر خرچ کرنا یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
فضول خرچی کرنے والوں کو شیطان کا بھائی قرار دیا ہے۔ اور اسلام کی تعلیم ہے طعام الواحد یکفی الاثنین، ایک آدمی کا کھانا دو آدمیوں کے لیے مناسب ہے، دو آدمیوں کا کھانا چار آدمیوں کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ آدمی فخر کے طور پر یا مہمان نوازی کے طور پر دو آدمیوں کے آنے پر 10 آدمیوں کا کھانا طلب نہ کرے، باقی کھانے کو زبالے میں یا کچرے کے ڈبے میں پھینک نہ دے۔ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کے بارے میں اللہ رب العالمین سوال فرمائے گا۔ بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے کہ ایک عورت نے روٹی کے ٹکڑے کو کچرے میں پھینک دیا، روٹی کے ٹکڑے سے اپنے بچے کی غلاظت اس نے صاف کی، اللہ تبارک و تعالی نے اسے بھوکا رکھا، کھانے سے اللہ رب العالمین نے اسے محروم رکھا، یہاں تک کہ 2-4 دن گزر گئے، مجبور ہو گئی اسی روٹی کے ٹکڑے کو صاف کر کے اسے کھانا پڑا۔ اس میں عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتے۔ آدمی مہمان کی عزت کرے، آئے ہوئے شخص کی عزت کرے، لیکن حرام طریقے سے نہیں، حلال طریقے سے۔ زیادہ کھانا طلب کرے، اسے صحیح انداز میں تقسیم کرے، جو بقیہ کھانا ہے اسے محتاجوں تک پہنچانے کی کوشش کرے، اس کی حفاظت کرے، اسے ضائع نہ کرے۔ میرے محترم بھائیوں، اس کے علاوہ کھانے پینے کے مسائل میں سے کچھ مختصر مسائل یہ ہیں کہ آدمی کوئی ایسی چیز کھا کر مسجد میں نہ آئے جس سے بدبو پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیاز اور لہسن کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ جو شخص اس میں سے کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ دوسری روایت میں اس کی تعلیل بیان کی گئی کہ جن چیزوں سے بنی آدم کو تکلیف ہوتی ہے اللہ کے فرشتے بھی اس سے تکلیف محسوس کرتے ہیں، جبکہ پیاز اور لہسن یہ حلال چیزوں میں سے ہیں۔ بلکہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری کھانا تناول فرمایا اس کھانے کے اندر پیاز تھی، یعنی پیاز اور لہسن حلال ہے، اسے کھا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے نباتات جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، فروٹ، پھل، اگنے والی ساری سبزیاں، یہ سب کے سب حلال ہیں۔ اس میں سے کوئی چیز حرام نہیں ہے سوائے ان چیزوں کے جن کا نقصان دہ ہونا ثابت ہو جائے۔ اس میں سے تمباکو ہے جو کہ اگنے والی چیزوں میں سے ہے لیکن وہ نقصان دہ ہے، اسی لیے حرام ہے۔ تو پیاز اور لہسن یہ حلال چیزیں ہیں، لیکن اس کے کھانے سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کھا کر مسجد میں آنے سے منع فرمایا ہے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ پھر کیسا استعمال کیا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پکا کر اس کی بو کو مار دیا جائے، یعنی جب پکایا جائے گا تو اس کی بو ختم ہو جائے گی، اس کے بعد اسے کھا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آدمی یہاں پر یہ سوچ سکتا ہے کہ پیاز اور لہسن جیسی حلال چیز کو اگر کھا کر آدمی صرف بدبو کی وجہ سے مسجد کے قریب نہیں آ سکتا تو ان لوگوں کا جرم کتنا بڑا ہوگا جو مسجد کے صحن میں کھڑے ہو کر سگریٹ پیتے ہیں یا بیڑی پیتے ہیں، جبکہ وہ حرام ہے، مکروہ نہیں ہے بلکہ وہ حرام ہے۔ اس کا حرام ہونا بالکل واضح ہے کیونکہ اس میں نشہ ہے، اس کے اندر فضول خرچی ہے، اس کے اندر صحت کی تباہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں سے منع فرمایا، اور دنیا کا کوئی عقل مند آدمی یہ نہیں کہتا کہ سگریٹ کے اندر نقصان نہیں ہے، بلکہ ہر شخص اس بات کا اعتراف کرتا ہے، یہاں تک کہ بیچنے والی کمپنی اس بات کا اعتراف کرتی ہے کہ اس کے اندر نقصان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ایسے چیز کے استعمال کی اجازت نہیں دیتا جس کے اندر نقصان ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، جو لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں انہیں بار بار یہ سوچنا چاہیے کہ ہم دن میں کتنے مرتبہ حرام کام کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اگر آدمی دل کی گہرائی کے ساتھ اسے حرام سمجھ کر اللہ رب العالمین کی عظمت کا خیال کرے تو بے شک اس چیز سے باز آ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین جو اس میں مبتلا ہیں انہیں اس چیز سے آزاد فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ مختصر سے مسائل ہیں
ہیں جس کے اندر اللہ رب العالمین کی حلال اور حرام کردہ چیزوں کو بیان کیا گیا۔ رب سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حلال لقمہ کھلائے، حرام کے ہر لقمے سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ رکھے، اللہ تبارک و تعالی اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، نافرمانی سے اللہ رب العالمین محفوظ رکھے۔ محترم اسلامی بھائیوں، ایک مختصر سی بات جس کا بیان کرنا باقی رہ گیا وہ یہ ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سمندری جانوروں کو حلال قرار دیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هو الطہور ماؤہ والحل میتتہ، سمندر کا پانی پاک ہے، اس کا مردہ حلال ہے، یعنی اس جانور کو آپ شکار کریں یا مردہ شکل میں پالیں، سب کا سب جائز ہے۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں کہ سمندر کے جانوروں میں سے کوئی بھی جانور حرام نہیں ہے سوائے ان جانوروں کے جن کا وضاحت کے ساتھ سنت میں ذکر کیا گیا، جیسا کہ ابھی بیان کیا گیا کہ مینڈک کو مارنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، تو اس کا کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کیکڑا ہے، جھینگا ہے، مچھلی کی مختلف شکلیں ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں حلال ہیں، پاک ہیں، جو کھانا چاہتا ہے کھا سکتا ہے۔ حلال و حرام چیزوں کو بیان کرنے کے بعد کچھ لوگ جو کسی نئی چیز کے حلال ہونے کے بارے میں سنتے ہیں تو وہ تعجب کرتے ہیں، بلکہ اس کے بعد کچھ الفاظ ان کے زبان سے نکل بھی جاتے ہیں، جبکہ انہیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ حلال اور حرام کرنا یہ کسی انسان کے اپنے اختیار میں نہیں، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ پر شہد کو حرام فرما لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے جس چیز کو آپ پر حلال کیا ہے اسے آپ کیوں کر حرام کر سکتے ہیں؟ تبتغی مرضات ازواجک، کیا آپ اپنے بیویوں کو خوش کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی اس طریقے سے کرنا آپ کے لیے بھی جائز نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حلال چیز کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر حرام کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ فرمائی۔ تو جو چیز کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جس کا حلال ہونا ثابت ہو جائے، آدمی اسے حلال سمجھے۔ اگر اس کی طبیعت نہیں کرتی تو واجب یا ضروری نہیں ہے، اس کے چھوڑنے سے آدمی جو ہے کافر نہیں ہو جاتا، وہ نہ کھائے لیکن اس کے حلال ہونے کا انکار نہ کرے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمنی ورحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔